خدا کا ایک ایسا نام جسے پڑھ کر جو دعا مانگی جائے تو وہ قبول ہو جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہی وہ نام ہے جس کے استعمال سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، اور یہی نام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا پر لکھے ہوئے تھے، اور یہی وہ نام ہے جس کے ذریعے سے بالم بن بورا نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے اوپر بددعا کی تھی، جس کی وجہ سے وہ 40 سال کنعان کے صحرا میں بھٹکتے رہے تھے، اور یہی وہ نام ہے جس کے ذریعے سے آصف بن برخیا نے دعا کر کے ملکہ سبا کے تخت کو پلک جھپکنے سے پہلے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے لا کر حاضر کر دیا تھا۔ اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ نام ایک ایسا نام ہے جیسے سبھی راتوں میں لیلۃ القدر کی فضیلت ہے، اور یہ نام سب سے پہلے زبور میں نازل ہوئی تھی، اور اس کے بعد توراہ میں۔ یہ نام ایک ایسا نام تھا اور اتنا زیادہ سیکرٹ تھا کہ پہلے کے جو یہودی ربائی تھے وہ اسے بولنے تک سے ڈرتے تھے کہ ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، ہماری زبان سے کچھ غلط الفاظ نہ نکل جائے۔ پر آپ کو میں آج وہ نام بتانے والا ہوں، اور اسے جاننے کے لیے ہمیں اس کے پیچھے کی پوری تاریخ کو کھوجنا ہوگا، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ ویڈیو کے آخر میں آپ کے لیے بہت ہی دلچسپ معلومات چھپی ہوئی ہے۔ چلیے اب اس بات کو ذرا مزید تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں لوگوں سے سوال کیا کہ تم میں سے کون ملکہ سبا کا تخت لے کر میرے سامنے لا سکتا ہے، تو ایک جن نے فوراً جواب دیا کہ میں اسے حاضر کر دوں گا، مگر اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں۔ لیکن دربار میں ایک ایسا شخص بھی موجود تھا جس کے پاس اللہ کی نازل کردہ کتاب کا خاص علم تھا، اور امام طبری اور دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ یہ شخص اسم اعظم کا علم رکھتا تھا۔ اس شخص نے کہا کہ میں اس تخت کو آپ کے سامنے لا کر رکھ دوں گا آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے، اور ایسا ہی ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی پلک جھپکنے سے پہلے ہی وہ تخت ان کے سامنے حاضر ہو گیا۔ یہ واقعہ نہ صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کو حیران کن نظر آیا، بلکہ اس نے دربار میں موجود تمام افراد کو بھی حیران کر دیا۔ یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ وہ شخص کون تھا؟ امام طبری اور دوسرے مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ شخص آصف بن برخیا تھا، اور اس کے پاس اسم اعظم کا علم تھا جو اسے خدا کی طرف سے دیا گیا تھا۔ آصف بن برخیا کی یہ عظمت اس حقیقت میں چھپی ہوئی تھی کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کا اہم حصہ تھے، اور ان کی دعاؤں کو فوراً قبول کیا جاتا تھا۔ اسی دوران ایک اور اہم واقعہ بھی سامنے آتا ہے جو ہمیں بالم بن بورا کی کہانی سے ملتا ہے۔ یہ شخص بنی کنعان میں رہتا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ اسے اسم اعظم کا علم تھا۔ امام سیوطی اور قرطبی کی تفسیروں میں یہ بات آئی ہے کہ جب بنی اسرائیل کے لوگ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنو کنعان میں داخل ہوئے تو بالم نے ان کے خلاف بددعا کی۔ اللہ نے اس کی بددعا کو اس طرح پلٹ دیا کہ اس کے اپنے ہی لوگوں کے لیے برائی نکلی اور بنی اسرائیل کے لیے بھلائی۔ ایک واقعہ میں یہ بھی آتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا کہ وہ کیوں 40 سال تک صحرا میں بھٹک رہے ہیں، تو اللہ نے جواب دیا کہ یہ بالم کی بددعا کے نتیجے میں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار معجزات عطا کیے تھے، جن میں سب سے نمایاں معجزہ مردوں کو زندہ کرنا تھا۔ یہ معجزہ دراصل اللہ کی قدرت کا مظہر تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیشہ واضح کیا کہ یہ سب کچھ اللہ کی اجازت اور اس کے حکم سے ممکن ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب تم میرے حکم سے مردوں کو زندہ نکالتے تھے۔ اس آیت میں واضح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرنے کے لیے اسم اعظم یا اللہ کے کسی خاص حکم کا استعمال کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ اسم اعظم ہی تھا جو انہیں اللہ نے عطا کیا تھا، اور اس کے ذریعے وہ ناقابل یقین معجزات انجام دیتے تھے۔ روایات کے مطابق ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے درخواست کی کہ وہ ان کے ایک عزیز کو زندہ کر دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ سے مدد مانگی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ فوت شدہ شخص زندہ ہو گیا۔ یہ واقعہ نہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صداقت کا ثبوت تھا، بلکہ اللہ کی قدرت کی نشانی بھی تھی۔ اسی طرح ایک اور مشہور واقعہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ایک شاگرد کے سامنے اسم اعظم کا ذکر کیا اور کہا کہ یہ اللہ کے نزدیک سب سے اعلیٰ اور مقدس نام ہے، جس کے ذریعے دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی طاقت کو اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے اور لوگوں کو اللہ پر یقین دلانے کی کوشش کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ معجزات ان کے دور کے انسانوں کے لیے بڑی آزمائش اور ہدایت کا
ذریعہ تھے، لیکن وہ ہمیشہ یہ بات واضح کرتے تھے کہ ان کے تمام معجزات اللہ کی دی ہوئی قدرت اور اس کے خاص نام یعنی اسم اعظم کی برکت سے ہے۔ یہی معجزہ ان کی نبوت کی سب سے بڑی دلیل بن گیا اور لوگوں نے ان کے ذریعے اللہ کی قدرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کے نام، خاص طور پر اسم اعظم میں وہ طاقت ہے جو انسانوں کی ہر مشکل کو آسان کر سکتی ہے، بشرطیکہ کا انسان کا ایمان مضبوط اور دعا خالص ہو۔ اب اگر ہم اس پورے واقعے پر غور کریں تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ اسم اعظم کا علم کتنا طاقتور اور اہم تھا، اور یہ دعا کی طاقت کے بارے میں جو بھی روایات آتی ہیں وہ اس علم کی اصل حقیقت کی عکاسی کرتی ہیں۔ اس علم کے ذریعے انسان اللہ سے اپنی مشکلات کا حل پا سکتا ہے اور ہر دعا کو فوراً قبول کروا سکتا ہے۔ اس ویڈیو کی تکمیل کے ساتھ ہم نے اسم اعظم کی حقیقت اور اس کی اہمیت کو بہت گہرائی سے سمجھا۔ اس علم کو سمجھنے کے لیے عبرانی زبان اور ان قدیم کتابوں کی تفصیل میں جانا ضروری ہے تاکہ ہم اس نام تک پہنچ سکے جس کے ذریعے سے کوئی بھی دعا قبول ہو جاتی ہے، اور اسی لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ اگلی ویڈیو میں ہم اس موضوع کی مزید گہرائی میں جائیں گے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے شکریہ، اور اگر آپ کو میرا کام پسند آیا ہو تو مجھے سپورٹ کریں تاکہ یہ سلسلہ جاری رہے۔